بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی یہ ویڈیو امام حسین علیہ السلام کے مقتل کی سیریز کی 7ویں قسط ہے۔ آج ہم اس دردناک مقام پر پہنچ چکے ہیں جہاں کربلا کی زمین خون سے تر ہو چکی ہے۔ اس قسط میں ذکر ہوگا امام حسین علیہ السلام کی شہادت، 6 ماہ کے معصوم مولا علی اصغر کی پیاس سے تڑپتی ہوئی قربانی، اور خاص طور پر جناب بی بی زینب پاک سلام اللہ علیہا کے دل دہلا دینے والے حالات، جنہوں نے صبر، غیرت اور استقامت کی وہ مثال قائم کی جو رہتی دنیا تک مشعل رہا ہے۔ میں درخواست کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو دھیان اور احترام سے دیکھیں، اور اگر آپ کو یہ پیغام دل کو چھو جائے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ اگلی اقساط بھی بر وقت دیکھ سکیں، اور اس پیغام کو شیئر کریں تاکہ کربلا کا درد اور پیغام ہر دل تک پہنچے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ آئیے اب چلتے ہیں کربلا کے اس لمحے کی طرف جہاں آسمان بھی رو پڑا۔ شہادت مولا علی اصغر علیہ السلام۔ امام حسین علیہ السلام خیمے کے دروازے پر آئے اور جناب زینب سلام اللہ علیہا سے فرمایا، میرا ننھا اصغر مجھے دے دو تاکہ اس کو الوداع کروں۔ بچے کو اپنے ہاتھوں پر لیا اور چاہتے تھے کہ اسے بوسہ دے کہ اچانک حرملہ بن قاہل اسدی لعنت اللہ نے اس کو تیر کا نشانہ بنایا۔ وہ تیر اس معصوم کے حلق پر جا لگا اور وہ دنیا سے چل بسا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اس بچے کو لے لو، اور پھر اپنا ہاتھ اس کے گلے کے نیچے لے جاتے، اور جب آپ کے ہاتھ خون سے بھر جاتے تو آسمان کی طرف پھینک کر فرماتے، یہ مصائب مجھ پر آسان ہے کیونکہ یہ خدا کی راہ میں ہے اور خدا دیکھ رہا ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، وہ خون جو امام حسین علیہ السلام نے آسمان کی طرف پھینکا، اس کا ایک قطرہ بھی زمین پر واپس نہ آیا۔ راوی کہتا ہے، جب پیاس کا امام حسین پر غلبہ ہوا تو آپ اپنے بھائی عباس کے ہمراہ نہر فرات پر تشریف لائے۔ ابن سعد کے سپاہی حرکت میں آ گئے اور ان کا راستہ روک لیا۔ قبیلہ بنی دارم کے ایک شخص نے ان کی طرف تیر پھینکا جو حضرت کے دہن اقدس پر لگا۔ امام حسین علیہ السلام نے تیر کو کھینچا اور خون چلو میں لیا، اور جب چلو بھر گیا تو اسے پھینک کر فرمایا، خداوند میں تیری بارگاہ میں شکایت کرتا ہوں ان لوگوں کے ان مظالم کی جو انہوں نے تیرے پیغمبر کے بیٹے پر کیے۔ اس کے بعد فوجوں نے عباس علیہ السلام اور حسین علیہ السلام کے درمیان جدائی ڈال دی، اور عباس علیہ السلام کو ہر طرف سے گھیر لیا، یہاں تک کہ انہیں شہید کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام ان کی شہادت پر بہت روئے۔ یہی وہ مقام ہے کہ جہاں پر شاعر کہتا ہے، سب سے زیادہ روئے جانے کے وہ مستحق ہیں جنہوں نے امام حسین کو اپنی مصیبت پر رلایا۔ وہ امام حسین کے بھائی اور ان کے باپ کے بیٹے یعنی ابو الفضل ہیں، جو خون میں غلطان تھے، جنہوں نے امام حسین کے ساتھ وفاداری کی، اور کوئی چیز اس کو امام حسین کے ساتھ فداکاری سے منحرف نہ کر سکی، اور پیاس کی حالت میں آپ فرات پر پہنچے، اگرچہ امام حسین پیاسے تھے مگر پانی نہ پیا۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے لشکر کو جنگ کے لیے طلب کیا، اور جو شخص ان کے مقابلے میں آتا اسے قتل کر دیتے، یہاں تک کہ کثیر تعداد کو قتل کیا۔ اس وقت فرما رہے تھے، قتل ہونا بیعت یزید کی شرمندگی سے بہتر ہے، اور قتل ہونے کی شرمندگی جہنم میں جانے سے بہتر ہے۔ ایک راوی کہتا ہے، خدا کی قسم، ہرگز میں نے کسی ایسے شخص کو نہیں دیکھا جس کا دشمن کی فوجوں نے احاطہ کر رکھا ہو، اس کی اولاد اور مددگاروں کو قتل کر دیا گیا ہو، اور اس حال میں امام حسین سے زیادہ شجاع ہو۔ جس وقت دشمن کے لشکر ان پر حملہ کرتے تو وہ تلوار نکال کر ان پر حملہ آور ہوتے تھے، اور دشمن ان بھیڑ بکریوں کی طرح دوڑتے تھے جو بھیڑیے کے خوف سے بھاگتی ہیں۔ حضرت علیہ السلام جس جماعت سے برسر پیکار تھے، ان کی تعداد 30,000 تھی، اور اس کے بعد حضرت علیہ السلام اپنی مرکزی جگہ پر واپس آ جاتے تھے اور فرماتے تھے، لا حول ولا قوت الا باللہ،
امام علیہ السلام مسلسل ان سے جنگ کرتے رہے یہاں تک کہ دشمنوں کے لشکر خیموں پر حملہ کرنے کے لیے بڑھے تو امام حسین علیہ السلام نے بلند آواز میں فریاد کی، وائے ہو تم پر اے آل ابو سفیان کے ماننے والو، اگر تم دیندار نہیں ہو اور قیامت کے دن سے نہیں ڈرتے تو کم از کم اپنی دنیا میں تو آزاد بن کر رہو۔ شمر نے کہا، اے فاطمہ سلام اللہ علیہا کے فرزند، کیا کہتے ہو؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، میں تم سے جنگ کر رہا ہوں اور تم مجھ سے جنگ کرو، عورتوں کا تو کوئی قصور نہیں، جب تک میں زندہ ہوں تمہارے سرکش، نادان اور ظالم میرے حرم کے قریب نہ جائیں۔ شمر نے کہا، ہم یہ بات قبول کرتے ہیں۔ اس کے بعد فوجیں آپ سے جنگ کرنے اور آپ کو شہید کرنے کے لیے آگے بڑھیں۔ امام حسین علیہ السلام نے ان پر حملہ کیا، انہوں نے بھی حضرت پر حملہ کیا۔ اس موقع پر امام حسین علیہ السلام ان سے پانی مانگتے تھے لیکن وہ انکار کرتے تھے، یہاں تک کہ 72 زخم آپ کے جسم مبارک پر لگے۔ جنگ سے تھک گئے تو ایک لحظہ آرام کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ آرام کرنے کے لیے کھڑے تھے کہ ایک پتھر حضرت علیہ السلام کی پیشانی پر لگا اور خون جاری ہو گیا۔ ابا کے دامن سے اپنی پیشانی کا خون صاف کرنا چاہتے تھے کہ اچانک زہر آلود 3 منہ والا تیر آیا اور حضرت کے قلب اطہر میں جا لگا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ۔ اس کے بعد آسمان کی طرف سر بلند کیا اور کہا، خداوند تو جانتا ہے کہ یہ لشکر اس کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے جس کے علاوہ روئے زمین پر کوئی نبی کا نواسہ نہیں۔ اس کے بعد تیر کو پشت کی طرف سے باہر نکالا اور خون فوارے کی مانند جاری ہوا اور اس کے اثر سے لڑنے کی طاقت ختم ہو گئی۔ آپ کھڑے ہو گئے، جو شخص بھی آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے بڑھتا وہ فوراً پیچھے ہٹ جاتا تاکہ حسین کا خون اپنی گردن پر نہ لے، یہاں تک کہ قبیلہ کنندہ کا ایک شخص مالک بن یسیر آگے بڑھا اور اس نے تلوار سے حضرت کے سر پر حملہ کیا۔ تلوار نے حضرت کی امامہ کو پارا پارا کر دیا اور حضرت علیہ السلام کا امامہ خون سے بھر گیا۔ امام حسین علیہ السلام نے رومال طلب کیا اور سر پر باندھا، ٹوپی طلب کی، اس کو سر پر رکھا، امامہ سر پر باندھا۔ لشکر ابن زیاد تھوڑی دیر کے لیے رکا اور دوبارہ واپس آ گیا۔ امام حسین علیہ السلام کو نرغہ میں لے لیا۔ عبداللہ بن الحسن بن علی جو بھی نابالغ تھے مستورات کے خیموں سے باہر آئے اور امام حسین کی طرف تیزی سے بڑھے اور جناب زینب سلام اللہ علیہا نے ان کو روکنا چاہا لیکن بچے نے سختی سے انکار کیا اور کہا، خدا کی قسم میں اپنے چچا سے ہرگز جدا نہیں ہوں گا۔ اس وقت ابزر بن کعب اور ایک قول کے مطابق حرملہ بن کاہل لعنت اللہ علیہما نے امام حسین علیہ السلام پر تلوار سے حملہ کرنا چاہا۔ اس بچے نے کہا، وائے ہو تجھ پر اے حرام زادے، کیا میرے چچا کو قتل کرنا چاہتا ہے؟ لیکن اس حرام زادے نے امام حسین علیہ السلام پر تلوار سے حملہ کیا۔ بچے نے اپنا ہاتھ تلوار کے آگے بڑھا دیا، بچے کا ہاتھ کٹ گیا اور اس کی آواز بلند ہوئی، یا چچا۔ امام حسین علیہ السلام نے اس کو اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا، بھتیجے تم پر جو مصیبت نازل ہوئی ہے اس پر صبر کرو اور خدا سے طلب خیر کرو، خدا تمہیں تمہارے سلف صالح سے ملحق فرمائے۔ اچانک حرملہ بن کاہل نے ایک تیر مارا اور اسے اپنے چچا حسین کے دامن میں ہی شہید کر دیا۔ اس کے بعد شمر نے خیموں پر حملہ کیا اور اس نے اپنے نیزے سے سوراخ کر دیا اور کہا، آگ لے آؤ تاکہ ان خیموں کو جلا دے۔ امام حسین علیہ السلام نے اس سے فرمایا، اے ذیل جوشن کے بیٹے، تو آگ مانگتا ہے کہ میرے اہل بیت کے خیموں کو جلائے؟ خدا تجھے جہنم کی آگ میں جلائے۔ شبس آیا اور شمر کے اس عمل پر مذمت کرنے لگا، جس کے نتیجے میں وہ اس عمل سے کچھ دیر کے لیے باز رہا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، ایسا لباس لاؤ جس کی کوئی قیمت نہ ہو اور کوئی اس میں رغبت نہ کرے تاکہ میں اپنے لباس کے نیچے اسے پہنوں اور میرا بدن برہنہ نہ ہو۔ ایک تنگ لباس حضرت علیہ السلام کی خدمت میں لایا گیا۔ فرمایا، یہ لباس مجھے نہیں چاہیے، یہ لباس ذلیل لوگوں کا ہے۔ پھر ایک پرانا لباس لایا گیا اور اس کو جگہ جگہ سے چاک کر کے لباس کے نیچے زیب تن فرمایا۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے ایک یمنی لباس طلب کیا اور اس کو زیب تن فرمایا۔
لباس کو پارا کرنے کی وجہ یہ تھی کہ حضرت علیہ السلام کی شہادت کے بعد دشمن حضرت کے بدن سے لباس نہ اتارے، لیکن حضرت علیہ السلام کے قتل ہونے کے بعد اس لباس کو ابہر بن کعب نے حضرت کے بدن سے اتار لیا اور امام حسین علیہ السلام کو برہنہ زمین پر چھوڑ دیا، لیکن اس عمل کے نتیجے میں اس کے دونوں ہاتھ گرمی کے موسم میں خشک لکڑی کی طرح سوکھ جاتے تھے اور سردی میں ان سے پیپ اور خون آتا تھا اور وہ اسی حالت میں ہلاک ہو گیا۔ راوی کہتا ہے زخموں کی وجہ سے امام حسین کا بدن کمزور ہو چکا تھا اور دشمن کے تیر حضرت کے بدن اطہر پر اس طرح تھے جس طرح ساہی کا بدن کانٹوں سے بھرا ہوتا ہے۔ صالح بن وہب مسزنی نے حضرت کے پہلو پر نیزہ مارا کہ حضرت گھوڑے سے زمین پر گر پڑے، اس طرح گرے کہ دایاں رخسار زمین پر آ لگا۔ اس حال میں فرماتے تھے بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ۔ اس کے بعد زمین پر کھڑے ہو گئے۔ اس موقع پر حضرت زینب سلام اللہ علیہا خیمے سے باہر آئیں اور بلند آواز سے فریاد کرتے ہوئے فرمایا واہ خواہو واہ سیدہ واہ اہل بیتہ، اور کہتی تھیں اے کاش آسمان زمین پر گر پڑتا اور پہاڑ آپس میں ٹکرا کر زمین پر گر پڑتے۔ اس وقت شمر نے اپنی فوج میں بلند آواز سے کہا اب کیا انتظار ہے، حسین کا کام تمام کیوں نہیں کرتے؟ لشکر نے ہر طرف سے حملہ کیا۔ زرع بن شریک نے امام حسین علیہ السلام کے بائیں شانے پر تلوار ماری، حضرت نے بھی تلوار سے اس پر حملہ کیا اور وہ زمین پر گر پڑا۔ ایک دوسرے شخص نے امام حسین کے کندھے پر تلوار ماری، حضرت منہ کے بل زمین پر گرے اور پھر جب اٹھنا چاہا تو بڑی مشکل سے اٹھے، لیکن پھر شدید کمزوری کی وجہ سے زمین پر گر پڑتے۔ سنان بن انس نخعی نے امام حسین کے گلے پر نیزہ مارا اور پھر باہر نکال لیا اور پھر حضرت کے سینہ پر نیزہ مارا، پھر ایک تیر حضرت امام حسین علیہ السلام کی طرف پھینکا اور وہ تیر حضرت کے گلے میں لگا جس کی وجہ سے زمین پر گر پڑے۔ پس اٹھے اور بیٹھ گئے اور تیر گلے سے نکالا تو بہنے والے خون کو سر اور داڑھی پر ملتے ہوئے فرمایا میں اسی حالت میں خدا سے ملاقات کروں گا کہ میرے حق کو غصب کیا گیا ہے۔ عمر بن سعد نے اپنے دائیں طرف کھڑے شخص سے کہا وائے ہو تم پر، جلدی سے حسین کو قتل کرو۔ خولی بن یزید نے چاہا کہ سر کو امام حسین کے بدن سے جدا کرے، لیکن اس کا بدن لرزنے لگا اور وہ واپس چلا گیا۔ سنان بن انس اترا اور امام حسین کے گلے پر تلوار ماری اور کہا خدا کی قسم میں آپ کے سر کو جدا کروں گا، جبکہ میں جانتا ہوں کہ آپ فرزند پیغمبر ہیں اور ماں باپ کی طرح شریف و نجیب انسان ہیں۔ اس کے بعد حضرت علیہ السلام کے سر اقدس کو بدن سے جدا کیا۔ اس مقام پر شاعر کہتا ہے کون سی مصیبت ہے جو حسین علیہ السلام کی مصیبت کی برابری کر سکے کہ جس دن سنان کے نجس ہاتھوں نے حضرت کو شہید کیا اور سر اقدس کو بدن سے جدا کیا۔ ابو طاہر محمد بن حسن روایت کرتے ہیں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جب امام حسین شہید ہو گئے تو فرشتے فریاد کرتے ہوئے کہنے لگے خدایا حسین تیرا خاص بندہ ہے اور تیرے پیغمبر کے نواسہ ہیں جن کو ان لوگوں نے شہید کیا۔ خداوند کریم نے حضرت قائم امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی تصویر انہیں دکھائی اور فرمایا اس شخص کے ہاتھوں سے امام حسین کا انتقام ان کے دشمنوں سے لوں گا۔ روایت میں ہے کہ سنان بن انس کو مختار نے گرفتار کیا اور اس کی انگلیوں کو جوڑ سے جدا کیا اور اس کے بعد اس کے ہاتھوں اور پاؤں کو کاٹ دیا اور ایک دیگ میں زیتون کا تیل ڈال کر آگ پر رکھا۔ جب وہ تیل ابلنے لگا تو سنان کو اس میں پھینک دیا اور وہ حرام زادہ حالت اضطراب میں رہا یہاں تک کہ ہلاک ہو گیا۔ راوی کہتا ہے اس وقت سیاہ رنگ کی آندھی چلی کہ جس کی وجہ سے آسمان پر اندھیرا چھا گیا اور کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ لشکر نے یہ خیال کیا کہ ان پر عذاب نازل ہو رہا ہے۔ کچھ دیر یہی کیفیت رہی یہاں تک کہ آندھی رک گئی۔ حلال بن نافع روایت کرتا ہے کہ میں عمر ابن سعد کے لشکر میں کھڑا تھا، اچانک ایک شخص نے بلند آواز میں کہا اے امیر تجھے بشارت ہو کہ شمر نے حسین کو قتل کر دیا۔ میں لشکر کی صف سے نکل کر حسین کے سامنے کھڑا ہو گیا۔
میں نے دیکھا کہ حضرت علیہ السلام جان کنی کے عالم میں ہے۔ خدا کی قسم میں نے ہرگز ایسا شخص نہیں دیکھا جس کا چہرہ خاک و خون میں غلطہ ہونے کے باوجود بھی اتنا نورانی ہو۔ ان کے نورانی چہرے کے جمال کی وجہ سے ان کے قتل ہونے سے غافل ہو گیا۔ امام حسین علیہ السلام اس حال میں پانی طلب کر رہے تھے۔ بس میں نے سنا کہ ایک شخص کہہ رہا تھا کہ خدا کی قسم تم پانی کا قطرہ نہ پاؤ گے یہاں تک کہ تم جہنم میں داخل ہو جاؤ، نعوذ باللہ، اور وہاں گرم پانی سے سیراب ہو۔ امام علیہ السلام نے فرمایا میں دوزخ میں نہ جاؤں گا بلکہ اپنے جد بزرگوار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤں گا اور ان کے ساتھ ان کے مکان میں رہوں گا اور جام شیرین پیوں گا، اور وہ مظالم کے جو تم نے مجھ پر کیے ہیں اس کی شکایت کروں گا۔ حلال کہتا ہے کہ لشکر والے اس کلام کو سن کر اس قدر غضبناک ہوئے کہ گویا خدا نے ان کے دل میں رحم ڈالا ہی نہیں، اور اس حال میں امام حسین علیہ السلام نے ان سے گفتگو کی، ان کے بدن اطہر سے ان کے سر کو جدا کیا۔ مجھے ان کی بے رحمی پر تعجب ہوا اور میں نے کہا کسی کام میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گا۔ اس کے بعد ابن سعد کے لشکر نے امام حسین علیہ السلام کو برہنہ کرنا شروع کر دیا۔ قمیص کو اسحاق بن حویہ حضرمی نے لوٹ لیا، اور جب اس نے یہ قمیض پہنی تو برس کی بیماری میں مبتلا ہوا اور اس کے بدن کے تمام بال گر گئے۔ روایت میں ہے کہ حضرت کی قمیص میں 119 کے قریب تلوار، تیر اور نیزوں کے نشان تھے۔ حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں امام حسین کے بدن میں 33 نیزوں کے زخم اور 34 زخم تلواروں کے نمایاں تھے۔ امام حسین علیہ السلام کی شلوار ابحر بن کعب تمیمی لے گیا ملعون۔ روایت میں ہے کہ پہننے کے بعد اس کی دونوں ٹانگیں شل ہو گئیں جس کی وجہ سے چلنے کے قابل نہ رہا۔ امام حسین علیہ السلام کا امامہ اخنس بن مرثد بن علقمہ لوٹ لے گیا۔ ایک قول کے مطابق جابر بن یزید اودی نے لیا اور اسے سر پر باندھا تو پاگل ہو گیا، اور حضرت علیہ السلام کے جوتے اسود بن خالد لے گیا۔ انگوٹھی بجدل بن سلیم قلبی لے گیا، اس نے انگوٹھی کی خاطر حضرت کی انگلی کو بھی کاٹ دیا۔ اس بجدل بن سلیم کو حضرت مختار نے گرفتار کیا اور اس کے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کاٹ دیے اور اسی حالت میں چھوڑ دیا۔ وہ اپنے خون میں ہاتھ پاؤں مارتے ہوئے ہلاک ہو گیا۔ امام حسین علیہ السلام کی مخملی چادر جو خز شہر سے تھی قیس بن اشعث نے لوٹی۔ حضرت کی ذرا جس کا نام بترا تھا عمر ابن سعد لے گیا، اور جب عمر مارا گیا تو مختار نے وہ ذرا اس کے قاتل ابی عمرہ کو بخش دی۔ امام حسین علیہ السلام کی تلوار جمی بن خلق اودی اور ایک قول کے مطابق قبیلہ بنی تمیم کا آدمی لے گیا جس کو اسود بن حنزلہ کہتے تھے، اور روایت ابن ابی سعد میں ہے کہ حضرت کی تلوار فلافس نحشلی لے گیا، اور محمد بن زکریہ اس روایت کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ وہ تلوار اس کے بعد حبیب بن بدیل کی بیٹی کو ملی۔ راوی کہتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد ایک کنیز خیموں سے نکل آئی۔ ایک شخص نے اس سے کہا تیرے آقا حسین شہید کر دیے گئے ہیں۔ کنیز یہ سن کر بلند آواز میں بیان کرتی ہوئی مستورات کی طرف چلی، اور تمام مستورات امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر سن کر آہوزاری کرنے لگیں۔ اس کے بعد فوجیں بڑی تیزی سے لوٹنے کے لیے داخل ہوئیں۔ دختران پیغمبر خیموں سے نکلیں، سبھی بلند آواز سے گریہ کر رہی تھیں اور اپنے عزیزوں اور مددگاروں کی جدائی پر بیان کر رہی تھیں۔ حمید بن مسلم روایت کرتا ہے کہ جب طائفہ بنی بکر بن وائل کی ایک عورت نے جو اپنے شوہر کے ساتھ عمر سعد کے لشکر میں تھی دیکھا کہ اشقیاء خیموں کو تاراج کر رہے ہیں، وہ اپنے ہاتھ میں تلوار لے کر خیموں کی طرف آئی اور کہنے لگی اے قبیلہ بکر بن وائل، کیا تم میں غیرت اور جواں مردی نہیں ہے کہ تم اس سرزمین پر موجود ہو
اور پیغمبر کی بیٹیوں کی چادریں لوٹی جا رہی ہیں۔ اس کے بعد فریاد کرتے ہوئے کہا، لا حکم الا اللہ یا لثارتی رسول اللہ۔ اس عورت کا شوہر آیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے خیموں میں واپس لے گیا۔ راوی کہتا ہے خیموں کو لوٹنے کے بعد ان میں آگ لگا دی گئی اور مخدرات عصمت و طہارت برہنہ سر اور پا برہنہ اس حال میں خیموں سے روتی ہوئی باہر آئیں کہ ان کی چادریں چھن چکی تھیں۔ قیدی بن کر چلیں۔ اس حال میں لشکر اشقیا سے کہنے لگیں، تمہیں خدا کا واسطہ ہمیں شہداء کی لاشوں کے قریب سے لے چلو۔ جب مقتل میں پہنچی اور شہداء پر نگاہ پڑی تو سب نے بلند آواز سے رونا شروع کیا اور اپنے چہروں پر تماچے مارنے لگیں۔ راوی کہتا ہے، خدا کی قسم میں حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے وہ بین کبھی فراموش نہیں کروں گا جو انہوں نے اپنے بھائی حسین کی لاش پر کیے۔ آپ غمناک انداز سے بین کرتی تھیں۔ آپ کہتی تھیں، یا محمدہ، اے جد بزرگوار، آپ پر آسمان کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، اور یہ آپ کا حسین ہے کہ جو ریت پر اپنے خون میں غلطان ہے۔ اس کے اعضاء ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، اور یہ تیری بیٹیاں ہیں جو اسیر ہو چکی ہیں۔ میں ان مظالم پر خدا، محمد مصطفیٰ، علی مرتضیٰ، فاطمہ اور حمزہ سید الشہداء کی بارگاہ میں شکایت کرتی ہوں۔ یا محمدہ، یہ آپ کا حسین ہے کہ جو سرزمین کربلا پر برہنہ و عریان پڑا ہے اور باد صبا اس پر خاک ڈال رہی ہے۔ یہ آپ کا حسین ہے جو حرام زادوں کے ظلم و ستم کی بنا پر قتل کیا گیا۔ واہ حزنا، واہ قربا، گویا آج کے دن میرے جد بزرگوار رسول خدا اس دنیا سے گئے ہیں۔ اے محمد کے اصحاب، یہ تمہارے پیغمبر کی اولاد ہے جن کو قیدیوں کی طرح قید کر کے لے جا رہے ہیں۔ دوسری روایت میں منقول ہے، جناب زینب سلام اللہ علیہا نے عرض کیا، یا محمد، آج آپ کی بیٹیاں قیدی ہیں اور بیٹے قتل ہوئے اور باد صبا ان پر خاک اڑا رہی ہے۔ یہ آپ کا حسین ہے جس کا سر پشت گردن سے جدا کیا گیا، اس کا امامہ اور چادر لوٹ لی گئی۔ میرے ماں باپ قربان ہوں اس پر جس کے لشکر کو سوموار کے دن دوپہر کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا۔ میرے ماں باپ قربان ہوں اس پر جس کے خیموں کو جلا دیا گیا۔ میرے ماں باپ اس پر قربان جس کا وجود ایسا نہیں جس کے واپس آنے کی امید کی جا سکے، اور جس کے زخم ایسے نہیں کہ جن کا علاج کیا جا سکے۔ میرے ماں باپ قربان اس پر جس پر میں خود بھی فدا ہونا پسند کرتی تھی۔ میرے ماں باپ اس پر قربان کہ جس کا دل غم و غصہ سے بھرا ہوا تھا اور اسی حال میں دنیا سے چلا گیا۔ میرے ماں باپ فدا اس پر جس کو تشنہ لب شہید کر دیا گیا۔ میرے ماں باپ فدا اس پر جس کے جد امجد حضرت محمد مصطفیٰ پیغمبر خدا ہے۔ راوی کہتا ہے، خدا کی قسم جناب زینب سلام اللہ علیہا کے آہو بکا نے دوست و دشمن سب کو رلا دیا۔ اس کے بعد جناب سکینہ سلام اللہ علیہا اپنے باپ کی لاش سے لپٹ گئیں۔ ایک گروہ عرب کا آیا، اس نے سکینہ کو باپ کی لاش سے جدا کیا۔ اس کے بعد عمر ابن سعد نے اپنی فوج میں اعلان کیا، کون ہے جو حسین کے بدن پر گھوڑے دوڑائے؟ 10 آدمیوں نے اس کام کو اپنے ذمہ لیا۔ ان کے نام یہ ہیں: اسحاق بن حربہ کہ جس نے حضرت کی قمیض چھینی تھی، اخنس بن مرصد، حکیم بن طفیل، عمر بن سبیح، رجا بن منقد، سالم بن خسیمہ، واحد بن نائم، صالح بن وہب، ہانی بن شبس، اسید بن مالک، لعنہم اللہ۔ خدا ان سب پر لعنت کرے جنہوں نے امام حسین کے بدن اطہر کو اس طرح گھوڑوں کے سموں سے پامال کر دیا، آپ کے سینے اور پشت کی ہڈیاں چور چور ہو گئیں۔ یہ 10 آدمی کوفہ میں آ کر ابن زیاد کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ سید بن مالک سے جو انہی میں سے تھا، ابن زیاد نے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا، ہم وہ افراد ہیں جنہوں نے بدن حسین پر گھوڑے دوڑائے اور ان کے سینہ اور پشت کی ہڈیوں کو چور چور کر ڈالا۔
ابن زیاد نے ان کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں دی اور انہیں بہت کم انعام دیا۔ ابو عمر زاہد کہتا ہے کہ میں نے ان 10 کی تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ وہ سب کے سب حرام زادے تھے۔ ان 10 آدمیوں کو جناب مختار نے پکڑا کہ ان کے ہاتھوں اور پاؤں میں لوہے کی میخیں لگا کر زمین پر گاڑ دیا اور حکم دیا کہ ان پر گھوڑے دوڑائے جائیں یہاں تک کہ وہ ہلاک ہو گئے۔ ابن ریا روایت کرتا ہے کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا جو شہادت امام حسین کے دن کربلا میں حاضر تھا۔ کسی نے اس سے نابینا ہونے کی وجہ پوچھی تو اس نے جواب دیا کہ ہم 10 آدمی باہم امام حسین کے قتل کرنے کے لیے کربلا میں آئے، لیکن میں نے تلوار اور نیزے سے لڑائی نہیں کی۔ جب امام حسین قتل ہو گئے تو اپنے گھر واپس آیا اور نماز عشاء پڑھ کر سو گیا، اور عالم خواب میں ایک شخص میرے پاس آیا اور کہنے لگا تجھے رسول خدا بلا رہے ہیں، اٹھو اور تعمیل کرو۔ میں نے کہا مجھے رسول خدا سے کیا کام؟ وہ شخص میرا گریبان کھینچتے ہوئے رسول خدا کے پاس لے گیا۔ میں نے پیغمبر خاتم کو صحرا میں بیٹھا ہوا دیکھا اور آپ کی آستین الٹی ہوئی تھی، ہاتھ میں ایک ہتھیار تھا اور ایک فرشتہ ان کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ہتھیار آگ کا تھا۔ وہ میرے 9 ساتھیوں کو قتل کر چکا تھا، اور جس کو بھی ضرب لگاتا اس کو سر سے پاؤں تک آگ گھیر لیتی اور جلا دیتی۔ میں رسول خدا کے قریب گیا اور ان کے سامنے دوزانو زمین پر بیٹھ گیا۔ میں نے السلام علیکہ یا رسول اللہ کہا، لیکن حضرت نے کوئی جواب نہ دیا اور کافی دیر تک خاموش رہے۔ اس کے بعد اپنے سر کو بلند کیا اور فرمایا اے دشمن خدا، تو نے میری حتیٰ کہ حرمت کی، میری عترت کو قتل کیا اور میرے حق کی رعایت نہیں کی، اور جو کچھ کرنا چاہا وہ کر کے دکھایا۔ میں نے جواب دیا یا رسول اللہ، خدا کی قسم میں نے آپ کے فرزند کو قتل کرنے میں تلوار نہیں ماری اور نہ نیزہ مارا اور نہ ہی تیر پھینکا۔ فرمایا درست ہے، لیکن تو نے میرے حسین کے قاتلوں کی لشکر میں اضافہ کیا۔ میرے قریب آ۔ میں حضرت کے قریب گیا، میں نے دیکھا ایک تشت خون سے بھرا ہوا ہے، حضرت کے سامنے تھا۔ مجھ سے فرمایا یہ خون میرے حسین کا ہے۔ اس کے بعد خون میری آنکھوں پر ملا۔ جب جاگا تو کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی تھی۔ معزز سامعین، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور اسے اپنے عزیزوں تک پہنچائیں تاکہ ثواب جاریہ بن سکے۔